دولت والی یہ خاص تسبیح ظہر کے بعد صرف 7 بار پڑھ کر دیکھیں، پھر زندگی میں کسی سے پیسے مانگنے نہیں پڑیں گے، رزق 7 نسلوں تک جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج کے اس بابرکت دن میں ایک بہت ہی طاقتور اور مجرب و مستند وظیفہ جو کہ رزق اور دولت کے حوالے سے مشہور ہے وہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی تسبیح ہے جسے دولت والی تسبیح کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے والے کی نسلوں تک رزق و دولت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، ان کو آنے والی نسلوں کے لیے رزق و دولت کے لیے پریشان نہیں ہونا پڑتا۔ یہ اتنا مالا مال کر دینے والا وظیفہ ہے۔ ناظرین، یہ تسبیح کب اور کیسے اور کتنی بار پڑھنی ہے اور کسی وقت پڑھنی ہے، یہ سب طریقہ کار آپ کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ تسبیح آپ ظہر کے بعد یعنی ظہر کی نماز کے بعد اور عصر کے ٹائم کے درمیان میں کسی بھی وقت پڑھ لیں۔ صرف یہ عمل 7 بار پڑھ کے دیکھیں، پھر زندگی میں کبھی کسی سے پیسے مانگنے نہیں پڑیں گے، رزق 7 نسلوں تک جائے گا۔ آج کی جو ویڈیو ہے اس کے اندر میں آپ کے سامنے چند کلمات پڑھ کر سناؤں گا، اور یہ میں نے بہت سے بزرگوں سے سنا ہے اور بہت پڑھا بھی ہے کہ یہ ایسی تسبیح ہے کہ جو شخص اس تسبیح کے اوپر دم کرتا ہے یعنی اس کو ہمیشہ پڑھتا رہتا ہے، اس کو رزق، مال، دولت، روزی اور اس کی اولاد کو اور اس کی نسلوں کو کبھی رزق یا روزی کی تنگی نہیں ہوتی۔ یعنی یہ ایسا عمل ہے کہ بہت سارے بزرگوں سے یہ منقول ہے کہ یہ بہت ہی طاقتور عمل ہے، تو لہذا ناظرین اس تسبیح کو ضرور کیجیے گا۔ اور اس کو میں دولت والی تسبیح اس لیے بھی کہتا ہوں کہ کہا جاتا ہے کہ جو بھی شخص یہ تسبیح پڑھنا شروع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ غیبی طور پر اس کے مال، دولت، رزق اور روزی روٹی کا بندوبست فرما دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، وہ کون سی دولت والی تسبیح ہے اس ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ اس تسبیح، اس وظیفے، اس عمل کے بارے میں پوری جانکاری حاصل کر سکیں گے۔ الحمدللہ، جس نے اس پر عمل کیا وہ کبھی ناکام نہیں ہوا۔ یہ 100% آزمودہ عمل ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یعنی کہ جو شخص یہ عمل پڑھتا ہے ہو سکتا ہے کہ اسے مکمل کامیاب ہونے میں کبھی وقت تو لگ جاتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو دونوں کے اندر ہی فوائد ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو 1 یا 2 ہفتے بھی لگ جاتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کافی وقت سے وہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں اس سے فائدہ نہیں ہو رہا، حالانکہ فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں دیر ضرور ہے مگر اندھیر نہیں ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو ناظرین، اللہ کے گھر میں دیر ہے اور اس میں تھوڑا وقت بھی لگ سکتا ہے لیکن اندھیر نہیں ہے۔ انشاءاللہ العزیز کام آپ کا ضرور ہوگا۔ تو محترم ناظرین کرام، آپ نے کرنا کیا ہے، بس ظہر کی نماز کے بعد یہ ایک تسبیح پڑھ لیا کریں انشاءاللہ، پھر کبھی زندگی میں کسی سے پیسے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مجھے پیسوں کے حوالے سے مسائل ہیں اور قرض کے لیے کسی سے مانگتے ہیں۔ ایک تو شرمندگی بھی ہوتی ہے اور اوپر عموماً پیسے ملتے بھی نہیں ہیں۔ ناظرین، کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ جس سے ہمیں مانگنا چاہیے، کہ جس سے کبھی مایوسی کی امید ہی نہیں ہوتی، جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، جس نے سب کو رزق، ایمان کی دولت سے مالا مال کرنا ہے، اس سے لو لگانے سے ہم گریز کرتے ہیں، اور اس کی وہ مخلوق کے کہ جو دے بھی دے تو احسان جتلاتی ہے اور اگر نہ دے تو شرمندگی ہوتی ہے، لیکن اس مخلوق سے ہم بہت شوق سے مانگتے بھی ہیں اور بہت سی امیدیں بھی لگا لیتے ہیں۔ تو خدا را جو تمام جہانوں کا خالق ہے، مالک ہے، پالنے والا ہے، اس سے ہر انسان کو ہمیشہ توقعات لگانی چاہیے تاکہ دنیاوی اور آخروی تمام معاملات میں کامیابی حاصل کر لیں۔ ناظرین کرام، 90% لوگ اپنے گھر اور کاروبار میں برکت سے پریشان ہیں۔ ہر دوسرے انسان کی زندگی میں یہی کہانی ہے اور وہ یہی کہتا رہتا ہے کہ ہم لوگ محنت تو بہت کر رہے ہیں لیکن بے گھر ہیں اور کاروبار میں برکت نہیں ہے۔ تو ایسی صورتحال میں ہم لوگ اگر اپنی زندگی میں جھانک کر دیکھیں تو کہیں نہ کہیں ہماری ہی کچھ ایسی غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے آج ہمارے گھروں سے برکتیں ختم ہو رہی ہیں۔ ہم لوگ غریبی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، گھر میں پریشانی سے بہت زیادہ ہی لڑائیاں ہیں، نا اتفاقی ہے، روزانہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کے پیچھے ہمارا اپنا ہی خود کا ہاتھ ہوتا ہے؟ ناظرین، ساتھ ہی آپ کو ایسی چیزیں بھی بتاتے ہیں کہ جن کو آپ اپنے گھر میں کرنا بند کر دیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو جلد ہی اس کے فائدے دیکھنا شروع ہو جائیں گے۔ تو آج آپ لوگ یہ بھی جانو گے کہ ایسی کون سی غلطیاں ہیں جن سے ہمارے گھر اور کاروبار میں برکت ختم ہو رہی ہے، اور ساتھ میں وہ ایسے کون سے کام ہیں
جن کو ہمیں کرنا چاہیے، جن سے ہمارے گھر اور کاروبار میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ڈھیروں برکتیں ہوں گی۔ گھر میں غریبی آنے کی وجوہات اور گھر میں امیری آنے کی نشانیاں آج وہ بھی آپ لوگ اس ویڈیو کے اندر جاننے والے ہیں، تو جلدی سے آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ آئیے ناظرین، وہ کام کون سے ہیں جن سے گھر میں غریبی آتی ہے؟ اس کے بعد ہم جانیں گے ان کاموں کے بارے میں جن سے گھر میں امیری آتی ہے۔ نمبر 1، جلدی نماز پڑھنا۔ نمبر 2، وضو کی جگہ پیشاب کرنے سے۔ نمبر 3، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، اور بعض علماء کے نزدیک کھڑے ہو کر پانی پینے سے بھی۔ تو جو شخص بھی کھڑے ہو کر پانی پیتا ہے گھر میں کبھی بھی برکت نہیں ہوتی۔ نمبر 5، منہ سے پھونک مار کر چراغ کو بجھانے سے۔ ناظرین، یہ تو چند ایسے کام تھے جن سے گھر میں غریبی آتی ہے، اب وہ کام بھی جان لیتے ہیں جن سے گھر میں امیری اور خوشحالی آتی ہے، جن سے گھر میں بہت زیادہ برکت بھی ہوتی ہے۔ نمبر 1، قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے۔ نمبر 2، 5 وقت کی نماز ادا کرنے سے۔ نمبر 3، اللہ پاک کا شکر ادا کرنے سے۔ نمبر 4، غریب اور مجبور لوگوں کی مدد کرنے سے۔ نمبر 5، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے پر۔ محترم ناظرین، اوپر بتائی گئی باتوں پر عمل کرنے سے اور اس تسبیح کو اپنا روزمرہ کا معمول بنانے سے اللہ پاک اتنا عطا فرما دیں گے کہ پھر کبھی کسی سے پیسے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ انشاءاللہ تسبیح کیا ہے یہ ابھی بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے نماز ادا کرنی ہے، اس کے بعد 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اس کے بعد ناظرین اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس کے بعد 300 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں، پھر ایک تسبیح یہ پڑھنی ہے، یہ 100 مرتبہ یہ پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ یہ آپ نے ظہر کی نماز کے بعد پڑھنی ہے۔ ظہر سے عصر کے درمیان آپ اس کی کم سے کم 1 تسبیح پڑھ سکتے ہیں، یعنی 100 مرتبہ۔ ظہر سے عصر تک آپ کے پاس پورا وقت ہے، چاہے وہیں بیٹھے بیٹھے پڑھ سکتے ہیں۔ مرد حضرات اپنے کاروبار کی جگہ، نوکری کی جگہ یا جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ خواتین گھر میں چل پھر کے کاموں کے ساتھ بھی اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ ظہر کے بعد 100 مرتبہ اس کو پڑھیں، آپ نے اس کا عدد پورا کرنا ہے، پورے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول و آخر کم سے کم 3 مرتبہ آپ نے درود شریف کے ساتھ، تو اس عمل کو ضرور کیجئے، انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی تنگ دستی و پریشانیوں کو اپنے فضل و کرم سے دور کرے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔